وقت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ڈٹ کر کافروں کا مقابلہ کر رہے تھے اور کافروں پر حملے کیے جا رہے تھے، تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرما رہے تھے، بی ابی انت و امی، اے سعد تجھ پر میرے ماں باپ قربان ہوں۔ کتنی بڑی سعادت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا کر دی۔ ہر صحابی کہتا ہے بی ابی انت و امی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ پر میرے ماں باپ قربان ہوں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ پر میرے ماں باپ قربان ہوں۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ پر میرے ماں باپ قربان ہوں۔ علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ پر میرے ماں باپ قربان ہوں۔ لیکن سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ واحد صحابی ہیں جن کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اے سعد تجھ پر میرے ماں باپ قربان ہو، بڑھ چڑھ کر مقابلہ کرو، کافروں پر حملے کرو، کافروں کا مقابلہ کرو۔ اب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ ہمارا سامنا کسی ایک ملک سے نہیں ہے، چھوٹے ملک سے نہیں ہے، چھوٹی فوج سے نہیں ہے، تھوڑی طاقت سے نہیں ہے، بلکہ دنیا کی 2 سپر پاور طاقتوں سے ہم نے مقابلہ کرنا ہے۔ ہمارا سامنا دنیا کی 2 سپر پاور ملکوں سے ہے۔ تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے بعض صحابہ کرام کو پورے عرب کے اندر پھیلا دیا، اسلامی سلطنت کے اندر پھیلا دیا کہ جاؤ جا کر مسلمانوں کو جہاد کی ترغیب دو، امت مسلمہ کو ان 2 سپر پاور طاقتوں کے مقابلے میں کھڑا کرو تاکہ ہم آسانی سے مقابلہ کر سکیں۔ جب ہم مقابلہ کریں تو ہماری فتح یقینی ہو، ہماری فتح میں کوئی شک نہ ہو۔ صحابہ کرام نے دوڑیں لگا دی، اپنے گھوڑے دوڑا دیے، خاص طور پر پورے عرب میں اور عام طور پر پوری اسلامی سلطنت میں پھیل گئے۔ ہر علاقے میں، ہر شہر میں، ہر قبیلے میں، ہر قوم میں جا کر جہاد کی ترغیب دی۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اسی سال حج کرنے کے لیے تشریف لے گئے۔ جب حج سے واپس آئے، مدینہ منورہ میں واپس آتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں؟ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا دیکھا کہ اسلامی فوج کا ایک بہت بڑا سمندر ہے جو مدینہ منورہ کے اندر امڈ آیا ہے۔ اسلامی فوج کا سمندر ٹھاٹھے مار رہا ہے۔ تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ خوش ہو گئے۔ اب سوال یہ ہے کہ 2 سپر پاور طاقتوں کا مقابلہ کرنے کے لیے اتنی بڑی فوج نے جانا ہے کہ آج تک اتنی بڑی فوج کبھی مسلمانوں کی جمع نہیں ہوئی۔ اتنی بڑی جنگ کا آغاز ہو رہا ہے، اتنی بڑی فوج کا سپہ سالار اور چیف کس کو بنایا جائے؟ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود چیف کمانڈر بن گئے، پوری فوج کو لے کر روانہ ہونے لگے۔ تو بڑے اکابر صحابہ کرام آگے آئے، آگے آ کر عرض کی یا امیر المؤمنین آپ خود جنگ کی طرف نہ جائیں، ورنہ یہ دار الخلافہ خالی ہو جائے گا اور کفریہ طاقتوں کو موقع مل جائے گا کہ کہیں وہ مدینہ منورہ پر حملہ نہ کر دیں۔ آپ پیچھے رہیں، کسی اور کو امیر بنا کر، چیف کمانڈر بنا کر اسلامی فوج کو روانہ کر دیں۔ اب مشاورت ہونے لگی کہ اتنی بڑی فوج کا چیف کمانڈر کس کو بنایا جائے؟ ایسے انسان کو بنایا جائے کہ ساری فوج اپنے سر اس چیف کمانڈر کے سامنے جھکا دے۔ صحابہ کرام نے اپنی اپنی آرا دینا شروع کر دی۔ اسی اثنا میں، اسی دوران سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کا خط آیا، لیٹر آیا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ لیٹر پڑھ کر سنایا۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا میسج بھیجا کہ میں نے پورے عرب سے ایک بہت بڑی فوج کو جمع کر کے آپ کی طرف روانہ کیا ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے جیسے ہی یہ خط پڑھا، خط پڑھنے کے بعد عرض کرنے لگے یا امیر المؤمنین ہمیں چیف کمانڈر مل گیا۔ وہ چیف کمانڈر کون تھا؟ وہ چیف کمانڈر کوئی اور نہیں تھے۔ کہنے لگے یا امیر المؤمنین سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ اس لائق ہیں کہ انہی کو اتنی بڑی فوج کا سپہ سالار بنا دیا جائے۔
چیف کمانڈر بنا دیا جائے. ہمیں چیف کمانڈر مل گیا، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ رائے سنی فوراً فرما دیا جی ہاں بالکل سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ اسی لائق ہیں کہ ان کو اتنی بڑی فوج کا سپہ سالار اور چیف کمانڈر بنا دیا جائے. بالآخر انہی کا تعین کر دیا گیا. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ ابتدائی 10 ان صحابہ اکرام میں سے ہیں جو شروع میں ہی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے تھے اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ماموں ہیں. اور غزوہ احد میں جب مسلمانوں کو شکست ہو رہی تھی، صحابہ اکرام کو شکست ہو رہی تھی، خالد بن ولید نے اپنی فوج کو جمع کر کے دوبارہ حملہ کیا. مسلمانوں نے صحابہ اکرام میں بھگدڑ مچ گئی اور چند صحابہ اکرام پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ باقی رہے کہ اچانک حملے کی وجہ سے پریشان ہو گئے صحابہ اکرام کہ کیسے اپنے آپ کو سنبھالیں، اپنی فوج کو سنبھالیں اور کیسے دشمن کا مقابلہ کریں جو بے خوف کھڑے تھے کہ اچانک حملہ ہو گیا. تو اس وقت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ڈٹ کر کافروں کا مقابلہ کر رہے تھے اور کافروں پر حملے کیے جا رہے تھے. تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کو فرما رہے تھے بی ابی انت و امی، اے سعد تجھ پر میرے ماں باپ قربان ہوں. کتنی بڑی سعادت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا کر دی. ہر صحابی کہتا ہے بی ابی انت و امی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ پر میرے ماں باپ قربان ہوں. عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ پر میرے ماں باپ قربان ہوں. عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ پر میرے ماں باپ قربان ہوں. علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ پر میرے ماں باپ قربان ہوں. لیکن سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ وہ واحد صحابی ہیں جن کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اے سعد تجھ پر میرے ماں باپ قربان ہو، بڑھ چڑھ کر مقابلہ کرو، کافروں پر حملے کرو، کافروں کا مقابلہ کرو. تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اتنی بڑی سعادت صرف اور صرف سعد کو ملی ہے، لہٰذا آج اتنی بڑی فوج کا سپہ سالار دنیا کی 2 سپر پاور طاقتوں کا مقابلہ کرنے کے لیے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کو چیف کمانڈر بنا کر بھیجیں گے. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے 30,000 کے مسلمانوں کے لشکر کو لیا، اسلامی فوج کو اپنے ساتھ لیا اور 2 سپر پاور طاقتوں کا مقابلہ کرنے کے لیے روانہ ہوئے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی پوری امت مسلمہ کو متحد کر دیا. جو صحابہ اکرام کی فوجیں روم کے خلاف جنگ کر رہی تھیں ان فوجوں کو بھی فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے خط لکھا. ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ جو اس فوج کے سپہ سالار تھے ان کو حکم فرمایا کہ خالد کے ساتھ جو 6,000 کا لشکر ہے فوری طور پر اس لشکر کو سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کے لشکر کی طرف روانہ کر دیا جائے، ایران کا مقابلہ کرنے کے لیے روانہ کر دیا جائے. بالآخر خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ اپنے 6,000 کے لشکر کو لے کر ایران کے مقابلے میں نکل پڑے. جب 30,000 کا لشکر قادسیہ کے مقام پر پہنچا تو سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے فوج کی ایک چھوٹی سی ٹکڑی کو ایران کے بادشاہ کی طرف روانہ کیا، کیونکہ جب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کو چیف کمانڈر بنا کر بھیج رہے تھے تو اس وقت حکم فرمایا اے سعد ایسے جا کر جنگ نہ شروع کر دینا. اسلامی فوج جب جنگ کرنا شروع کرتی ہے جنگ کرنے سے پہلے اسلام کی دعوت ضرور دیتی ہے. یعنی اسلام نے مسلمانوں کو طریقہ سکھایا کہ سب سے پہلے کوشش کی جائے کہ جنگ نہ ہو، کوشش کی جائے لوگوں کا قتل نہ ہو، کوشش کی جائے چاہے وہ فوج کفریہ طاقتوں کی کیوں نہ ہو، مد مقابل کی کیوں نہ ہو، چاہے وہ فوج دشمن کی کیوں نہ ہو، سب سے پہلے کوشش کی جائے کہ عدل و انصاف کو پھیلایا جائے، عدل و انصاف کی دعوت دی جائے اور جنگ سے گریز کیا جائے. کوشش کی جائے کہ جنگ نہ ہو.
اے سعد، سب سے پہلے ایران کے بادشاہ کو دعوت ضرور دینا، ہو سکتا ہے جنگ سے بچ جائے، ہو سکتا ہے بہت سارے لوگ قتل ہونے سے بچ جائیں، ہو سکتا ہے امن و امان کے طریقہ سے اللہ تعالی ہمیں یہ فتح نصیب کر دے، تاکہ ہم کسی کو قتل کرنے پر مجبور نہ ہو۔ یہ اسلام لوگوں کو قتل کرنے کے لیے نہیں آیا، یہ اسلام لوگوں کو زندگیاں دینے کے لیے آیا ہے، لوگوں کو زندہ رکھنے کے لیے آیا ہے، لوگوں کو عدل و انصاف دینے کے لیے آیا ہے۔ تو سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی فوج کی ایک چھوٹی سی ٹکڑی کو ایرانی بادشاہ کی طرف روانہ کر دیا۔ جب ایران کے لوگوں کو پتہ چلا کہ مسلمانوں کا ایک چھوٹا لشکر ہمارے دارالحکومت کی طرف بڑھ رہا ہے، تو ایران کے لوگ ایک ہی جگہ پر کافی تعداد میں، کثیر تعداد میں جمع ہو گئے، تاکہ ہم دیکھیں تو صحیح وہ مسلمان کیسے ہیں جو فتوحات پر فتوحات کرتے چلے جا رہے ہیں، کہ جو شکست نہیں کھاتے، جب بھی جنگ کرتے ہیں فتح حاصل کرتے ہیں۔ ایسے کون سے لوگ ہیں جو دنیا کی 2 سپر پاور طاقتوں کو نیست و نابود کر دیا، 2 سپر پاور طاقتوں کو ہلا کر رکھ دیا، آپس میں متحد ہونے پر مجبور کر دیا، آپس میں اتفاق کرنے پر مجبور کر دیا، 800 سالہ دشمنی کو ختم کرنے پر مجبور کر دیا۔ ایسے کون سے لوگ ہیں؟ کیا وہ دیو ہیکل جسامت رکھنے والے ہوں گے؟ کیا وہ جدید اسلحہ سے لیس ہوں گے؟ بڑے بڑے اسلحہ سے لیس ہوں گے؟ وہ کیسے انسان ہوں گے؟ مسلمانوں کی زیارت کرنے کے لیے ایران کے لوگ بھاری تعداد میں اکٹھے ہو گئے، راستوں پر جمع ہو گئے مسلمانوں کو دیکھنے کے لیے۔ دیکھیں تو صحیح یہ ہے کیسے، جن کا چرچا پوری دنیا میں ہو چکا ہے، جن کا نام سن کر بھی کفریہ طاقتیں لرز جاتی ہیں، کفریہ طاقتوں پر لرزہ طاری ہو جاتا ہے، اور بڑے بڑے بادشاہ کانپنے لگ جاتے ہیں۔ دیکھیں تو صحیح وہ مسلمان ہے کیسے۔ جب مسلمانوں کو دیکھا تو حیران ہو گئے کہ سادہ سے مسلمان، سادہ سے کپڑے پہنے ہوئے، کپڑوں پر پیوند لگے ہوئے، سادہ سی تلواریں، پرانی تلواریں لی ہوئی ہیں،